السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میرا ٹاپک ہے 5 اگست یوم استحصال۔ ناظرین، کشمیر کا تنازع جدید تاریخ کے سب سے طویل تنازعات میں سے ایک ہے، جس نے 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جنوبی ایشیا کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو نمایاں طور پر تشکیل دیا ہے۔ کشمیر کے تنازع کی ابتدا 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم سے ہوئی۔ چونکہ برصغیر پاک و ہند نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی، تو شاہی ریاستوں کو ہندوستان یا پاکستان میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا انتخاب دیا گیا۔ کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ کی حکمرانی والی مسلم آبادی والی ایک شاہی ریاست تنازع کا ایک بڑا نقطہ بن گئی۔ کشمیریوں کی پاکستان میں شمولیت کی ترجیحات کے باوجود مہاراجہ ہری سنگھ نے ان کی خواہشات کے خلاف ہندوستان سے الحاق کا انتخاب کیا۔ اس متنازع الحاق نے کشمیر پر پہلی پاک بھارت جنگ کو جنم دیا۔ عبدالباسط اپنے کالم میں لکھتے ہیں، کشمیر کا ایک حصہ جسے آزاد جموں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، کشمیریوں پاکستان اور پاکستان کے قبائلی گروہوں کی مشترکہ کوششوں سے آزاد کرایا گیا۔ اقوام متحدہ نے مداخلت کی اور جنوری 1939 میں جنگ ہند کی گئی اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان ایک لائن آف کنٹرول LOC قائم کی گئی۔ اس کے بعد کی دہائیوں میں کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ کا ایک مستقل ذریعہ رہا، جس کے حل کے لیے وقفے سے تنازعات جاری ہیں اور وقتاً فوقتاً سفارتی کوششیں کی گئیں۔ ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت تھی، جس نے خطے کو دفاع، خارجہ امور اور مواصلات کو چھوڑ کر اندرونی معاملات میں خود مختاری دی تھی۔ تاہم اگست 2019 میں بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا، جس پر شدید احتجاج شروع ہوا اور بین الاقوامی سطح پر تنقید کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، جن میں ماورائے عدالت قتل، تشدد اور منمانی ہراستیں شامل ہیں۔ اس تنازع کے نتیجے میں ہزاروں شہادتیں ہو چکی ہیں اور متعدد خاندان بے گھر ہوئے ہیں، جس سے خطے میں انسانی بنیادوں پر چیلنجز بڑھ گئے ہیں۔ تنازع کشمیر کو حل کرنے کی کوششوں میں اقوام متحدہ کے سفارتی اقدامات، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مذاکرات جیسے 1972 میں شملہ معاہدہ، 1999 میں لاہور اعلامیہ اور سول سوسائٹی اور تعلیمی اداروں پر مشتمل ٹریک 2 کے مذاکرات شامل ہیں۔ تاہم بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے معاملات جوں کے توں ہیں۔ مواصلات اور نقل و حرکت پر شدید پابندیوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر مکمل فوجی علاقہ بنا ہوا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کو اپنا نام نہاد اٹوٹ انگ کہتا ہے، جبکہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی وکالت کرتا ہے۔ تنازع لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، جس سے عالمی سطح پر بات چیت، انسانی حقوق کے احترام اور پرامن حل پر زور دیا جا رہا ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی متعدد بین الاقوامی تنظیموں نے مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے کیے گئے مظالم کے واقعات رپورٹ کیے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز انسداد سیکیورٹی کی آڑ میں شہریوں اور آزادی کے متوالوں کے ماورائے عدالت قتل میں ملوث رہی ہیں۔ تشدد اور منمانی حراست کے بڑے پیمانے پر الزامات ہیں، جن میں مبینہ طور پر افراد کو حراست میں رکھنے کے دوران جسمانی اور نفسیاتی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کی مسلسل بندش اور کرفیو نے کشمیر میں نقل و حرکت اور مواصلات کی آزادی کو بری طرح سے محدود کر دیا ہے۔ صحافیوں اور کارکنوں کو حساس مسائل کی رپورٹنگ کے لیے ڈرانے، دھمکانے اور ہراساں کیے جانے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پیلٹ گنوں کے استعمال کے نتیجے میں بچوں سمیت عام شہری مستقل نابینا ہونے سمیت شدید زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹس جبری گمشدگیوں کے کیسز کو بھی دستاویز کرتی ہے، جہاں افراد کو ان کے ٹھکانے یا قانونی حیثیت کے اعتراف کے بغیر حراست میں لیا گیا ہے۔ تنازعات اور سیکیورٹی آپریشنز کی وجہ سے جبری نقل مکانی نے انسانی بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مظالم کے سنگین الزامات کی بین الاقوامی سطح پر منظمت اور تنقید کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے ان کے خلاف ورزیوں کے بارے میں بڑے پیمانے پر تحفظات اظہار کیا ہے اور احتساب اور انصاف پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور بات چیت اور انسانی حقوق کے احترام پر زور دیا ہے۔
آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے انسانی حقوق کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ 5 اگست 2019 مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم اور متنازع دن ہے۔ اس تاریخ کو حکومت ہند نے ایک متنازع کارروائی کی جس کے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی قیادت میں حکومت نے ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو منسوخ کرنے کا متنازع فیصلہ کیا۔ اس فیصلے نے مقبوضہ جموں کشمیر کو دی گئی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر دیا اور ریاست کو 2 مرکزی زیر انتظام علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا۔ عالمی سطح پر اس اقدام کی غیر آئینی، غیر جمہوری اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حقوق اور امنگوں کی خلاف ورزی کے طور پر مذمت کی گئی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کو اختلاف رائے اور شہری آزادیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خطے میں مواصلاتی بلیک آؤٹ کے ساتھ نقل و حرکت پر پابندیاں اور سیکیورٹی فورسز کی نمایاں تعیناتی رہی ہے۔ رپورٹس میں گرفتاریوں، نظر بندیوں اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کی تفصیلات منظر عام پر آئیں، جن میں منمانی ہراستیں، تشدد اور آزادی اظہار پر پابندیاں شامل ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں نے تحمل، بات چیت اور انسانی حقوق کے احترام پر زور دیا۔ پاکستان نے بھارت کے اقدامات کی سخت مخالفت کی، سفارتی تعلقات کم کرنے کی کوشش کی اور اس معاملے کو بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر اٹھایا گیا۔ انٹرنیٹ کی بندش اور شہری آزادیوں پر جاری پابندیوں کے ساتھ کشمیر میں بہت زیادہ عسکریت پسندی برقرار ہے۔ یہ خطہ وقفے سے تشدد اور بدامنی کا سامنا کر رہا ہے، جس سے انسانی تشویش بڑھ رہی ہے اور سیاسی تقسیم مزید گہری ہو رہی ہے۔ امن اور بات چیت کے حصول کی کوششیں ناکام رہی ہیں، جس سے کشمیریوں کو اپنے مستقبل اور حق خود ارادیت کی خواہشات کے بارے میں بے یقینی کا سامنا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں 11,264 سے زائد خواتین کو مبینہ طور پر عصمت دری کا نشانہ بنایا گیا ہے اور 22,976 سے زیادہ خواتین کو بیوہ کیا گیا ہے۔ مزید برآں 15,000 سے زائد کشمیری زخمی یا اندھے پن کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ 1,71,627 کشمیریوں کو اس عرصے کے دوران قید و بند کا شکار کیا گیا ہے۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ رپورٹس میں 6,700 سے زیادہ اجتماعی قبروں کی موجودگی اور 96,320 سے زیادہ معصوم کشمیریوں کے قتل کے واقعات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی نظام کو تبدیل کرنے کی مذموم کارروائیاں بھی کی گئی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مبینہ طور پر 2,01,75,185 ہیکٹر سے زیادہ اراضی پر قبضہ کیا گیا ہے اور مبینہ طور پر اس 5 سال کے عرصے میں 25 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی ڈومیسائل جاری کیے گئے ہیں۔ 5 اگست 2019 سے کشمیریوں میں بھارت کے خلاف نفرت نمایاں طور پر شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ تاریخ بھارت کے لیے ایک واضح یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ اس کے مبینہ مظالم اور یک طرفہ اقدامات نے کشمیریوں کی تحریک آزادی یا ان کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو کم نہیں کیا ہے، بلکہ آزادی کی آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت، مظالم اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لینا چاہیے اور بھارت پر زور ڈالنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کریں۔ جیسا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں بیان کیا گیا ہے، کشمیری حق خود ارادیت پر زور مطالبہ کرتے ہیں اور بھارتی تسلط سے چھٹکارا حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے متمنی ہیں۔